علی نبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. ہماری تو دعائیں اتنی دیر تک قبول ہی نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہماری دعائیں اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہیں جتنی دیر تک ہم پہلے اور آخر میں رسول اللہ کی ذات پاک پر درود و سلام نہ پڑھ لیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, نماز پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں, گفتگو کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں, گفتگو ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں, محفل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں, محفل ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں. لوگوں کو بابا جی تکلیف ہی بڑی ہے. لوگ آج بھی کہتے ہیں سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہر جمعے کو اکٹھے ہو کے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں. بھئی ہم نے تو پڑھنا ہے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک فرمایا میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں. بس ایمان والو تم بھی پڑھا کرو, ایمان والو تم بھی پڑھا کرو. اور ہم اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ جا بجا ہر لمحہ ہر جگہ ہر وقت ہر آن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں. جو بات کر رہا تھا آپ کے سامنے, تاجدار بریلی فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان دعائیں معلق کر دی جاتی ہیں, روک دی جاتی ہیں جتنی دیر تک ہم رسول اللہ کی آل پر اور آپ پر درود پاک نہ پڑھ دیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے ہم الحمدللہ بحمدہ تعالی بازو کھڑا کر کے سینہ تان کے ہر لمحہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ پر, رسول اللہ کی آل پر اور رسول اللہ کے صحابہ پر دل کھول کے درود پاک پڑھتے ہیں. تو اسی کا ثبوت پیش کیجئے محبت کے ساتھ. آج کا تو دن ہی بڑی برکتوں کا حامل ہے. ایک تو رمضان المبارک کی ساتھ ہے, دوسرا افطار کے وقت کا قریب ہے, اور دوسرا ذکر اس شخصیت کا ہے جس کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے. آپ سبحان اللہ آستہ کہیں تب بھی بات سچ ہے, آپ سبحان اللہ نہ کہیں تب بھی بات سچ ہے. سچ اس وجہ سے ہے یہ کسی خطیب مقرر محدث یا عالم کا فتویٰ نہیں ہے, یہ فتویٰ جان رحمت کائنات لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کریم آقا نے فرمایا سن لو کائنات والو, جہاں پہ بھی بیٹھو گے باوضو ہو کے میرے ویر علی کا ذکر کرو گے, نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی. اسی لیے آج کا عنوان بڑا خوبصورت ہے, آج کی گفتگو کا مدعا بڑا بہترین ہے. ہم بیٹھے بھی اللہ کے گھر میں ہیں, رمضان المبارک 21 رمضان افطار کے وقت کا قریب ہے. دعا کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سیدی سید المرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بلکہ یہ کلام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. اس بات پہ مولا کائنات کے ذکر سے پہلے میں بات آپ کے ذہنوں میں کھلے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خالی حنفی سنی نہیں مانتے. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عاشق ہے جس کو ہر مکتبہ فکر کا عالم دین حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتا ہے. وہ کسی بھی مکتبے سے تعلق ہو, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تصنیفات میں یہ بات فرماتے ہیں, اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آج سے کئی سو سال پہلے لکھ کر دنیا والوں کا منہ بند کر دیا ہے. جو آج کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نعت نہیں پڑھنی چاہیے, شیخ عبدالحق محدث
मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, या साहिब अल जमाल व या सय्यिद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़हु। हाँ हाँ बादल खुदा बुजुर्ग तुई किसा मुख्तसर। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ने इश्क का मयार बताया। आपने फरमाया कायनात वालों सुन लो, सारी तारीफें रसूलुल्लाह के लिए हैं अल्लाह के बाद, सारी तारीफें रसूलुल्लाह की हैं अल्लाह के बाद। हम अल्लाह के बाद तमाम तारीफें तमाम तौसीफें रसूलुल्लाह के लिए रखते हैं। हम अपने इश्क के तमाम मयार अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह के लिए रखते हैं। और ये बात भी खुले लफ्जों में अपने ज़हनों में नशीन रखिएगा, अल्लाह भी उसी बंदे की इबादत को तस्लीम करेगा, उसी बंदे की इबादत को कबूल करेगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा होगा। क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा के बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। ये तो बिल्कुल सादा सी बात है। रसूलुल्लाह के इश्क के बाद बाबा जी हमें तो समझ नहीं आती, यकीन माने कि लोग पता नहीं कहां से इल्म पढ़ के आते हैं, कौन से मदरसों में पढ़ते हैं, किन लोगों के पास बैठ के पढ़ते हैं। इल्म पढ़ने के बाद भी ना, 4 किताबें पढ़ने के बाद भी लोगों में इकट्ठे होकर कह रहे होते हैं, नहीं माज़अल्लाह अल्लाह पाक माफ फरमाए, अल्लाह के घर में बैठा हूं। उन लोगों के ये जुमले होते हैं कि रसूलुल्लाह तो मर के मिट्टी में मिल गए, रसूलुल्लाह को खबर कोई नहीं है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीवार के पीछे का नहीं जानते, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन माज़अल्लाह जन्नती नहीं है। और उनके तो यहाँ तक वो लोग कहते हैं कि नाना रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं चूमना चाहिए। हमें तो समझ में नहीं आती, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मयार और मोहब्बत का मकाम तो यहाँ तक रखते हैं। हमें तो ताजदार बरेली ने अकीदा यहाँ तक दिया है। आप फरमाते हैं खाली रसूलुल्लाह से इश्क नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह से निस्बत है मदीना को, मदीना से निस्बत है उस मट्टी को, मट्टी से निकली हुई खजूर, खजूर से निकला हुआ फल और फल से मिली हुई खजूर हम खा के भी उस गुठली को जमीन पे नहीं फेंकते जो गुठली मदीना मुनव्वरा की जमीन से पैदा हुई हो। मैंने ये देखा किबला, आपने भी ये चीज नोट की होगी। हमें कोई तोहफा मिल जाए ना मदीना शरीफ से कि ये जी खजूर है मदीना शरीफ से, हम वो खा लेते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, लेकिन फिर हम वो गुठली को सोच रहे होते हैं इसको कहाँ रखें, हम उसको जमीन पे नहीं फेंकते। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने इश्क का ये मयार बताया है कि मोहब्बत करनी है तो रसूलुल्लाह से, किसी से पूछ के नहीं करनी। और ताजदार बरेली आला हजरत ने फरमाया खाली इसे सरकार से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि सरकार की नस्ल दर नस्ल 11वें बेटे हजूर मौला कायनात के 11वें बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ताजदार बरेली ने कहा, तुझसे दर से सग से है निस्बत मेरी, तुझसे दर से सग। आपने डायरेक्ट ये नहीं फरमाया गौसुल आजम मैं आपका दीवाना, फरमाया नहीं, गौसुल आजम आपसे निस्बत इस दर को, बगदाद को, और बगदाद से निस्बत है इसमें फिरने वाले कुत्ते को। गौसुल आजम मैं तो उस कुत्ते का भी हया करता हूं जो तेरी पाक बगदाद की सरजमीन पे चलता फिरता है। इश्क का मयार तो हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है। और आज लोग सीना तान के बड़े बेबाक होके, अल्लाह ताला माफ फरमाए मालिक इनको, मैं तो यही कहूंगा गर्क कर दे, हिदायत तो इनके मुकद्दर में है नहीं। हमें लोगों की बाहें पकड़ के कहते हैं नाना रसूलुल्लाह का नाम नहीं चूमना चाहिए, सरकार का नाम ना चूमा करो। मेरा तो दिल करता है इन सारे लोगों को इकट्ठा करके बंदा ले जाए जंडियाला शेर खां, और जंडियाला शेर खां लेके जाके ना हजूर किबला बाबा जी पीर सैयद वारिस शाह साहब से पूछे, शाह जी लोग कहते हैं कि नामे मुस्तफा नहीं चूमना चाहिए, तो शाह जी फरमाते ने चलो पूछिए चल के अकल वालिया को लो, पहलो अलिफ चुम्मा या के मीम चुम्मा। अलिफ से मुराद और मीम से मुराद ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम मोहम्मद है। और हमारा तो अकीदा है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामी का वजीफा पुकारने वाला दुनिया और आखिरत में किसी भी शिकस्त से हमकिनार नहीं होता।
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسے کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے، ہماری گھٹی میں یہ چیز شامل کی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے سیدی یا رسول اللہ لب پر جو آپ کا نام آتا ہے وہی تو بس ایک لمحہ ہمارے کام آتا ہے، اور فرش پر آپ کے نام کے صدقے سے عرشیوں کا ہم کو سلام آتا ہے، جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے لب پر محمد کا نام آتا ہے۔ جنڈیالہ شیر خان کی سرزمین پہ حضور قبلہ پیر سید وارث شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں چلو پوچھئے چل کے عقل والیاں کو لو، ان لوگوں کو جواب دیا جو لوگ کہتے ہیں کہ نام مصطفیٰ نہیں چومنا چاہیے، سرکار علیہ السلام کا ادب اور تعظیم اور توقیر ان کے دل میں اتنی ہے کہ کہتے ہیں نام تک نہیں چومنا چاہیے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی کہتے ہیں نبی کا نام نہیں چومنا چاہیے۔ شاہ جی نے بڑی سونی گل لکھی، آپ فرماتے ہیں چلو پوچھئے چل کے انہاں عقل والیاں کو لو، پہلو الف چما یا کہ میم چما، جنہیں آ کے خلق دا درس دیتا، کیوں نہ استی ذات عظیم چما کہ جدا بوریا فرش اتے کہ تخت عرش اتے، کیوں نہ استی ذات حیثیت علی العظیم چما، وارث شاہ جنہیں آ کے الف دے پیت کھولے جی کرتا ہے پہلا میم چما، جنہیں آ کے الف دے پیت کھولے بھئی فرازنگی کو چھوڑ دو، ترک جنوں کرو، آؤ نبی کے نام سے حاصل سکوں کرو، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ ہم تو یہی کہتے ہیں بھئی دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں میں کنول کے پھول کھلتے ہیں بڑی خوشبوئیں پھیلاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی پوچھے حضرت یعقوب سے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ تو بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اکبر، مل کے بھائی مل کے لگاؤ سارے بولو نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت، اب بولو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اب سوچ سمجھ کے جواب دینا، تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، ارے دلوں میں کنول کے پھول کھلتے ہیں بڑی خوشبوئیں پھیلاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، یہ سب کی بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی پوچھے حضرت یعقوب سے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ تو بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا۔ اور قبلہ علامہ عقیل اخانی صاحب آپ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے آج کے اس دن میں حضور مولا کائنات کی یاد میں اکٹھا کیا ہم سب کو، اور سنیے گا حضور بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک آئی مائی آ کے کہنے لگی کہ سرکار میرا پتر گواچ گیا ہے، کچھ 3 مہینے لگ گئے نے، اتا پتا کوئی نہیں، میں کئی فقیراں پیراں دے کول گئی ہاں کہ میرے پتر دا اتا پتا کوئی نہیں کدھر گواچ گیا۔ حضور بایزید بستامی نے ایسے سر جھکایا ہوا تھا اور نظریں اٹھا کے اماں کو کہنے لگے اماں اپنے نبی کا نام آتا ہے، کوئی سبحان اللہ کہنے والا، اماں اپنے نبی کا نام آتا ہے؟ وہ کہنے لگی عربی میں یا محمد، جی آپ نے فرمایا ہاں یا محمد، آپ نے فرمایا گھر چلی جاؤ آج نماز کے بعد یا محمد کی تسبیح کرو، اللہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں صحیح سلامت لے آئے گا۔ اور حضور بایزید بستامی، اب آتے ہیں میں اسی نسبت کی جانب آ رہا ہوں، حضور بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے، جو بندہ، میں بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور تاجدار بریلی حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے کہ میں جب مروں تو میرا ایمان سلامت رہے، وہ با یزید کی تسبیحاں پڑھا کرے، مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب مرے گا صحیح ایمان لے کے مرے گا۔ حضور بایزید بستامی، اور آپ پتہ ہے حضور بایزید بستامی کون ہے؟ آپ کو یہ مقام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے ولی کا نام لینے سے بندے کا خاتمہ بھی ایمان ہو جائے گا۔ حضور بایزید بستامی وہ ہیں جو اپنی دستار مبارک کا کپڑا
حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے حضور امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے حضور حضرت امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، حضور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، حضور امام جعفر صادق کے دربار پر جھاڑو لگانے والے کا مقام اتنا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی۔ حضور بایزید بستامی کا نام لینے والا اپنا خاتمہ بالایمان لے کر دنیا سے جائے گا، تو ہم جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ان کے ذکر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ بات بڑی سادے انداز میں اکثر خطباء، نقباء، مقررین، واعظین بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ کبھی آپ ایک لمحے کے لیے ایمان کی نگری میں بیٹھ کر اور عشق کی پرواز کو لے کے اڑے نا، واہ کیا ذکر ہے مولا کائنات کا۔ بندہ بیٹھا اپنے گھر میں ہو، مصلی چاہے نیچے نہ ہو، اپنے بستر میں بیٹھا ہو اور علی علی کا ذکر کرنا شروع کر دے، مالک ثواب لکھنا شروع کر دے۔ بھائی یہ میں نے بات پہلے آپ کو بتائی تھی، یہ کسی مقرر قاری واعظ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اور یہ وہ زبان ناز ہے جس زبان پہ اللہ نے فرمایا کہ اس پہ جب بھی جاری ہوا ہے حق ہی جاری ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے یہ زبان جو بولتی ہے یہ خود رب بولتا ہے، یہ رب بولتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، حضور شہنشاہ صداقت، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، حضور شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر ایسے ٹک ٹکی لگا کر حضور مولا کائنات کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور مسکراہٹ سے چہرے کے اوپر ایک دم ضمانت چمکا رہی ہے، خوشی چمک رہی ہے۔ اما عائشہ پاک نے ہاتھ باندھ کے رکھ دیا، ابا جان مولا کائنات بیٹھے ہیں اور آپ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ تم نے سنا نہیں ہے، جانے جانا لجپال کریم آقا نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر اما عائشہ پاک نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا جب مولا کائنات، توجہ ہے جی آپ کی، مولا کائنات جب دنیا کائنات میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہوں گے، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جب ظاہری طور پر مولا کائنات دنیا کائنات میں تشریف فرما نہیں ہوں گے تو رسول اللہ کی ساری امت اس عبادت سے محروم ہو جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت آئی جوش میں، فرمایا عائشہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ہم الحمدللہ بحمدہ اللہ تعالی مولا کائنات کا ذکر بھی با ادب اور با وضو ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے ایمان اور حضور مولا کائنات کے تقوی کا معیار دیکھیے گا، اور اس بات سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا مولا کائنات کے ذکر کو کس رنگ میں لے کے چل رہی ہے اور مولا کائنات کے ذکر کا اصلی وارث اور اصلی طریقہ کار کیا ہے۔ مولا اس بات سے اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، کوئی بھی بے عقل اور بے نہیں بیٹھا، سارے بالغ ہیں، سارے سمجھدار ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، تسلی سے جملے سنیے گا، یہ مولا کائنات نے خود فرمایا علی پاک نے اگر ایک پانی کا کنواں ہو، اس کنویں کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور اس شراب کے قطرہ جو کنویں میں گرا اس پانی سے فصل کو پانی لگے اور اس سے مکئی باہر پیدا ہو، مکئی کے پھول کھلے، اس کو بکری کھائے، بکری گوشت یا بکری کا دودھ آئے، علی اس کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ مولا کائنات کا تقویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں پانی کنویں کا پانی ہو، اس کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور اس پانی سے فصل کو سیراب کیا جائے، اس فصل میں سے مکئی کا پودا نکلے، اس مکئی کے پودے کو ایک بکری کھا جائے اور بکری کا دودھ بھی مجھ پر حرام ہے کیونکہ اس سے وہ پانی ملا ہے جس میں شراب ملی ہوئی۔ اور آج آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کون لوگ شرابیں پی کر مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر باوضو ہو کے، خوش قسمت نہیں ہے کہ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر رمضان المبارک کی پاک ساعتوں میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان احمد کے پاک ویر سیدہ زہرا پاک کے شوہر حسنین کریمین کے بابا جان مصطفیٰ کے ویر اور ہم عاشقوں کے پیر علی
بڑی علی کا ذکر کرو، ہر آن علی کی بات کرو۔ یہ 5 انگلیاں بتا رہی ہیں ہر وقت 5 تن کے آگے ہاتھ کرو۔ یہ 5 انگلیاں بتا رہی ہیں ہر وقت 5 تن کے آگے ہاتھ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ بڑی عزت و عظمت و شان و مقام و بلندی و درجات والا ہے، کیونکہ یہ وہ پاک گھرانہ ہے جس کے ہر گھر کے فرد کو اللہ نے قرآن کی آیت سے نوازا ہے۔ اس گھر کے ہر فرد کو اللہ نے ہر قسم کی نوازشات، ہر قسم کی توقیرات سے نوازا ہے۔ آپ اگر اس گھر کا مطالعہ کریں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کی امامت سے نوازا ہے، مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کی امامت سے نوازا ہے، اور حضور سیدنا امام حسن کو جنت کا سردار کہا ہے، اور حضور امام حسین کو جنت کا سردار کہا ہے۔ ان ساری شخصیات پر قرآن جا بجا بار بار نازل ہوا ہے۔ ان شخصیات کا بار بار ذکر قرآن کرتا ہے، اس شخصیات کا ذکر خود پاک رب رحمان کرتا ہے۔ اچھا آپ سبحان اللہ آہستہ کہیں گے نا، میں بات آپ کو تب بھی سناؤں گا۔ 2-4 بندے اکٹھے ہو کے آگے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے پاس کہنے لگے بڑے سید ہو تسی، سنیا سیدہ دے پتر ہو تے سیدہ دے گھر جمے ہو تے بڑا نا ہے تہاڈا، تسی جنگل دے وچ منگل لا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اے سانو گل سمجھ وچ نہیں آئی۔ سنیے گا، بندے آگے مولا حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کولڑا شریف کے شہنشاہ کے پاس کہنے لگے سرکار سانو سمجھ نہیں آئی، تسی بڑا حضور امام حسن امام حسین اے دونوں شہزادیاں دا ذکر کردے ہو، میں سارا قرآن پڑھ چھڑیا ہے، مینوں کدھرے امام حسن حسین دا ذکر نہیں ملیا۔ وہ بندے کہنے لگے سرکار سانو کدھر امام حسن حسین دا ذکر نہیں ملیا۔ آپ نے فرمایا قرآن آندا ہے، انہیں کہا جی بڑا چنگا آندا ہے، تہاڈے نال سونا پڑھی رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو، انہوں نے جناب قرآن پڑھنا شروع کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا رک جا۔ آپ کہنے لگا کیوں حسن حسین کا ذکر آ گیا؟ آپ نے فرمایا آ گیا۔ وہ کہنے لگا سرکار میں تو جب قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھی ہے کہ تسی کہتے ہو امام حسن تے حسین کا ذکر آ گیا۔ آپ نے فرمایا آپ کے نا آ گیا۔ کہنے لگا سرکار میں سارا قرآن پڑھ چھڑے ہے، میں نے امام حسن تے امام حسین کا ذکر ہی نہیں ملیا۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھی ہے، میں ایدے وچ ہی تینوں ثابت کرنا وا، پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے ایدے وچ ہی ثابت کرنا وا امام حسن تے امام حسین کا ذکر ہے۔ انہیں کہا سرکار دسو۔ آپ نے فرمایا حروف ابجد آندے، انہیں کہا جی بڑے چنگی طرح آندے نے۔ آپ نے فرمایا 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حروف ابجد کنے نے؟ کہنے لگا جی 786۔ آپ نے فرمایا امام حسن تے امام حسین دے آندے؟ آندا جی آندے نے۔ آپ نے فرمایا انہاں دی جائے ولادت آندی ہے؟ آندا جی آندے نے۔ حضور مولا کائنات دے انہاں دوواں لالاں دا ذکر، مولا کائنات دے دوواں بیٹیاں دا ذکر، او بیٹے جنہاں دے بارے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے حروف ابجد دے نال دوواں دی گنتی برابر کر کے، بسم اللہ دی گنتی برابر کر کے جدوں بٹا ماریا تھلے فرمایا کنے ہو گئے؟ کہنے لگا جی ادھر بھی 786 ادھر بھی 786۔ آپ نے فرمایا اے تے ذکر امام حسن حسین دا۔ اچھا آپ کو تسلی ملے گی، اب میں آپ کو تسلی ملے گی بابا جی، اس بات پہ آپ کو زیادہ تسلی ملے گی۔ مولا کائنات علی المرتضی منبر پہ بیٹھ کے دنیا کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں سنو کائنات والو، سارے قرآن کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے، سارے قرآن کا ذکر خلاصہ فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کل قرآن کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کے نیچے جو نقطہ ہے انا نقطہ تو بسم اللہ، مولا کائنات نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے انا مدینہ العلم وعلی بابھا، قرآن کا سارا علم فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کی جو با ہے اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں مولا علی ہوں۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، اور مولا کائنات کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم والی بابھا انا دار الحکمہ والی بابھا، حضور محدثین فرماتے ہیں مولا کائنات کا وہ در کریم ایسا در ہے، جب آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے، جب آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کے اندر جانا ہے تو جاتے ہوئے بھی دروازے کی چوکھٹ کو چوم کے جانا پڑے گا، علم لے کر واپس آؤ گے تب بھی چوکھٹ کو چوم کے واپس جانا پڑے گا۔ مطلب تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے علی سے ملنا پڑے گا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی علی کا ادب کرنا پڑے گا، اگر حاصل کرنے کے بعد بھی ادب چھوڑ دو گے تب بھی تمہارے کھاتے میں علم نہیں آئے گا۔
اور اس کی تخصیص آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے. تعلیم کے حرف ہیں 5: تا، عین، لام، یہ اور میم. کتنے ہو گئے؟ تا، عین، لام، یہ اور میم. تعلیم کے ہو گئے یہ 5 حرف. اور اس میں جو پہلا حرف ہے تا، اس کے بعد آخر پہ ہے میم، درمیان میں ہے 3 حرف. کون سے ہیں؟ تا، عین، لام، یہ. عین لام یہ ہو گیا علی، عین لام یہ ہو گیا علی، اور تا، عین، لام، یہ، میم. 5 حرف ہو گئے تعلیم کے. پہلے 2 حرف، یہ پہلے والا حرف اور یہ آخر والا حرف، یہ نکال دو تو بچتا ہے علی. اور علی سے اگر تعلیم لینا چاہتے ہو تو علی کا ادب کرنا پڑے گا. اگر علی کو چھوڑ دو گے تو تا اور میم بچ جائے گا. تا اور میم ہوتا ہے تم، اور تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. جب علی ہوگا تو علم ہوگا. جب علم حاصل کرنا ہوگا تو تب بھی علی کے پاس آنا پڑے گا. علم حاصل کر کے جاؤ گے تب بھی علی کی تعظیم کرنی پڑے گی. اگر چھوڑ دو گے تو تم بچو گے. تمہارا تو معیار ہی کوئی نہیں ہے، تم تو خاک ہو، تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. بابا فرید الدین مسعود گن شکر نے فرمایا تھا، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی اسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے. نہ کر بندیا میری میری نہ ہے تیری نہ ہے میری، 4 دنوں دا میلا دنیا پھر بن جانی مٹی دی ڈھیری. مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی ہے بھی مٹی. ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات بھی مٹی تے تو بھی مٹی. ذات صرف خدا دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی. بھائی اگر علی سے علم حاصل کرنا ہے تو تعظیم کرنی پڑے گی. جب تعظیم کر لو گے علم تمہاری نسلوں میں آ جائے گا. حضور سیدنا ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے بھول جایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے آپ احادیث نوٹ کر لیتے. جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لایا گیا، بات آپ نے یہاں تک بیان ہوئی ہے کہ مولا کائنات تک جب آپ آئے نا، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ سرکار مجھے رسول اللہ کی احادیث بھول جاتی ہیں. آپ نے فرمایا درود پاک پڑھا کرو، تمہاری بھولی ہوئی جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری احادیث یاد ہو جائیں گی. درود پاک پڑھنے کے بعد بھی آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں، مولا کائنات کی موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن عطا کیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مولا کائنات کے ہاتھ سے رسول اللہ کا لواب دہن جب سے میرے منہ میں گیا ہے، میرے اندر علم کے انبار جمع ہونا شروع ہو گئے. اور حضور مولا کائنات جب ہوئے نا پیدا، آنکھیں نہیں کھولی. حضرت ابو طالب باپ نے بھی اٹھایا. اچھا حضرت ابو طالب سے رسول اللہ کا ایک اپنا ہی پیار ہے. آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سرکار ابو طالب کے ذکر سے، ہمیں سمجھ نہیں آتی جتنا پیار رسول اللہ نے اپنے اس چچا کے ساتھ کیا ہے نا. احادیث اور تاریخ کی کتب دونوں کا حوالہ دے رہا ہوں. احادیث اور تاریخ کی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کے بعد جس کی توقیر اور تعریف دنیا کائنات والوں کے سامنے کی ہے، وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہے. آپ کے چچا. اچھا آپ یہاں آپ کو اس بات پہ زیادہ مزہ آئے گا. حضرت ابو طالب ہو گئے علی، بیمار ہو گئے، بیماری آ گئی. بیماری اس طرح کی آ گئی کہ آپ کا جسم حرکت نہیں کر رہا. آپ ایسے چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، جسم حرکت نہیں کر رہا، حتیٰ کہ آنکھیں بھی نہیں پھیر سکتے. گردن یا ہاتھ اٹھانا تو درکنار، آنکھیں بھی نہیں پھیر پاتے. رسول اللہ آئے حضرت ابو طالب کے پاس. سنیے گا، رسول اللہ آئے ابو طالب کے پاس. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا. آئے پتہ لینے کے لیے حضرت چچا ابو طالب کے پاس. چچا کے پاس آئے، آ کے السلام علیکم کہا چچا جی کیا حال ہے؟ تو چچا جان نے جواب دیا. ابو طالب سرکار نے فرمان لگے بھتیجے میرے بھرا دے بیٹے، میں پنجابی میں پیش کر رہا ہوں، میرے بھرا دے بیٹے، میرے بھتیجے، میں سنیا تیرا ایک اللہ ہے، میں سنیا تیرا ایک اللہ ہے. جی عربی میں، عربی عبارت ہے. آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے، مجھے گمان ہے، مجھے لگتا ہے. جملوں کا ترجمہ ہے مجھے لگتا ہے یا میں نے سنا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے. جی سرکار نے فرمایا ہاں میرا ایک خدا ہے. اپنے اس خدا کو کہو نا مجھے ٹھیک کر دے. ابو طالب سرکار رسول اللہ سے فرما رہے ہیں اپنے بھتیجے سے، اپنے خدا سے کہو نا کہ مجھے ٹھیک کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوچا بھی نہیں، یہ نہیں کہا اچھا میں بات کروں گا یا میں دعا مانگوں گا تو مجھے میں دیکھوں گا، ایسے بالکل بھی نہیں کہا.
فوراً رسول اللہ نے، احادیث کی کتب میں ہے، رسول اللہ نے فوراً کہا اللہم اللہم یا امتی، اے اللہ، اے میرے چچا نے۔ رسول اللہ، آپ سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، او مائی گاڈ ہی از مائی انکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے چچا ہیں۔ اشفی، ابھی فا ادا نہیں ہوا تھا، مالک رسول اللہ نے فرمایا، جب حضرت ابو طالب سرکار نے کہا نا میں نے سنا تمہارا ایک اللہ ہے، اپنے اللہ سے کہو نا کہ مجھے ٹھیک کر دے، اتنی علالت ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ یہ میرا چچا ہے، اس کو شفا دے دے۔ ابھی شفا کی فا ادا نہیں ہوئی تھی، حضرت ابو طالب سرکار کھڑے ہو گئے، حضرت ابو طالب سرکار کھڑے ہو گئے۔ اسی مقام پہ تو تاجدار بریلی نے کہا ہے، تاجدار بریلی نے کہا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی مرادیں پائیں گے، یہ سرکار ہیں یہاں لا نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، کریم آقا کے دربار سے اپنے تو اپنے کیا، اگر کسی بیگانے نے بھی سوال کیا ہے رسول اللہ نے اس کو خالی نہیں مکا۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شہنشاہ ولایت کا ذکر کیا کرنا، آپ کے 11ویں بیٹے شہنشاہ بغداد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا مقام بیان آپ 11ویں شریف پہ اکثر اوقات سنا کرتے ہیں، تو حضور غوث الاعظم آپ کے مریدین میں سے پیر میر علی شاہ صاحب کا اتنا مقام ہے، آپ ایک اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح پکڑ کے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ریل گاڑی رکی اور انگریز اترا اور حضور قبلہ بابا جی پیر سید میر علی شاہ صاحب نو تکیا نا تے بابا جی تک کے تے سڑ کے سوا ہو گیا، کہنے لگا مسلمان ایڈے ہی وادو ہو گئے نے، ہر تھان تے بہ کے اللہ 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 کر رہے نے، تے اگے ودیا تے پیر میر علی شاہ صاحب دے کول آیا تے کہنے لگا بابا جی اے کی ہے؟ بابا جی دی نظر پئی ہوتی پستول تے، آپ نے فرمایا بیٹا دس تیرے کول کی ہے؟ انہیں جناب باہر کھڑے ہونے کہا بابا ساڈا ہتھیار ہے۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا ساڈا بھی ہتھیار ہے۔ کہنے لگا بابا جی تہاڈا ہتھیار تانوں کنے دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تینوں کنے دیتا ہے؟ کہندا جی مینوں لارڈ ماؤنٹن بیٹن نے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سانوں مدینے دے تاجدار نے دیتا ہے۔ کہنے لگا بابا جی تہاڈا ہتھیار کی کام کردا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا ہتھیار کی کام کردا ہے؟ انہیں گولی بھری نشانہ ماریا، اڑدے پرندے نو گولی ماری، پرندہ پھڑک کے تھلے تے حضور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب تسبیح پڑھی اللہ اللہ کر دے، گاں ودے مردہ جسم دے پرندے تے پھیری، پرندہ اڑک کے او گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تہاڈے ہتھیار دا کام زندیاں نو مردہ کر دینا ہے، ساڈے ہتھیار دا کام مردیاں نو زندہ کر دینا ہے۔ یہ تو حضور پیر میر علی شاہ صاحب سید زادے ہیں اور حضور مولا کائنات کی پشت میں پتہ نہیں کتنی نسل میں سے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب۔ آپ کے پاس بڑے ہندو اور سکھ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا چنگا بابا گرداسپور تو آ کے علی پور سیداں دی ناروال دے پنڈ چ آ کے جناب ڈیرا لا لیا، دیہڑیاں دے وچ ہی دے کول بندے کٹھے ہون لگ پے نے، دیگاں چڑھن لگ پیاں نے، لنگر پکن لگ پے نے، لوکاں دے میلے سجن لگ پے نے، وجہ کی ہے بابے دے کول کیڑی گدڑ سنگھی لوگ انہیں جمع ہو گئے نے۔ انہوں نے کہا چلو آؤ ویکھیے بابا جی دی ولایت تے تکیے بابا جی دی نظر کنی کو کم کردی، انہاں کول ولایت ہے بھی ہے کہ نہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے کول ہندو تے سکھاں کی کیتا، ایک بلی دا گوشت کیتا، کٹیا ودیا ہانڈی چ پکایا، سالن بنایا، کوکر چھنے چ پایا، اتنے رکھیاں 2 روٹیاں تے پونا دے کے نا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے کول آ کے کہنے لگے بابا جی اے کھاؤ تواڈے واسطے دیسی کوکڑ پکایا ہے۔ پکایا کی سی؟ پکایا کی سی؟ کی پکایا سی جی؟ کی پکایا سی جی؟ بلی۔ تے کی کہندے جی کی لے کے آئے ہیں؟ اے جی دیسی کوکڑ لے کے آئے ہیں۔ تے حضور قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب دی ولایت بصارت علم تے چیک کرو نا، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پونا بھی نہیں چکیا، روٹیاں بھی نہیں چکھیاں، کوکڑ چھنے دا ٹکر بھی نہیں چکیا کہ 2 بوٹیاں چک کے ہی ویکھیا ہوئے، نہیں جناب سامنے انہاں لے آ کے رکھیا ہے، انہوں نے کہا بابا جی تواڈے لئی دیسی کوکڑ پکایا ہے۔ تے حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فوراً فرمایا نی بھلیے تو کی پی ایتھے کرنی ہے، جا جا کے بالا نو دودھ پیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب دے منہوں نکلن دی گل سی، سالن بنیا ہویا، پونے دے تھلوں بلی نکلی تے اٹھ کے ٹر پئی۔ یہ معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل کا۔ اور اسی آل کے ایک شہزادے حضور قبلہ بابا جی پیر سید بلے شاہ کسوری، جنہیں کدی پیر بلے شاہ صاحب دے دربار شریف جا کے کسوری فلودہ کھدا ہوئے، بولو سبحان اللہ۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਦਾ ਫਲੂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ताला अलैह आप दा विसाल हो गया, आप दा विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, पिंड च दुआई मच गई कि कई हिंदू औरतां ते सिख इकट्ठियां हो गईयां, आखन लगियां नहीं बाबा जी बड़े चंगे हुंदे सन, साडे बच्चियां नूं दम करके दे दिंदे सन, पेड़े दम करके दे दिंदे सन, चला नहीं बाबा जी दा मुख ही वेख आईए। अज भी साडे पिंडां जदों विसाल हो जांदे ने, कोई फोत हो जांदा है ते बीबियां सारियां इकट्ठियां हो के आंदे चलो ओहदा मुंह वेख आईए, नाले ओहदी बख्शिश दी वास्ते दुआ कर आईए। ओ बीबियां सारियां हिंदू औरतां इकट्ठियां होईयां इस नजरिए दे नाल, कहन लगियां नहीं मुसलमानां दा वड्डा ते उच्चा ते सुच्चा घर है सैयदां दा, ये सैयदां दा पुत्तर हो के मंगल वाले दिन फोत होया। हालांकि मुसलमानों का बड़ा ते उच्चा ते सुच्चा दिन होता है जुम्मे का, अज दिन मंगल का, जे है सैयदा का पुत्र एडा ही सच्चा पीर सी ते जुम्मे नूं फोत हुंदा, मंगल नूं कातों फोत होया। पीर बुल्ले शाह साहब दे काने च पई गल, आपने अपने चेहरे तो लाई चादर, आपने फरमाया भलीए फिर केड़ी गल है, आपां जुम्मे नूं फिर फोत हो जाएंगे। आपने फिर उठ के शेर लिखे, आपने फरमाया आपे पाइया कुड़ियां आपे खिंचना डोर, साडे वाल मुखड़ा मोर, अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असी मरना नहीं मर जावे कोई और, मेरी बुक्कल दे विच चोर नहीं अड़ियो, मेरी बुक्कल दे विच चोर। ये हुजूर पीर बुल्ले शाह साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक आल सैयदजादों के मकाम है, और मौलाए कायनात ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हजूर मौला कायनात तशरीफ फरमा है, दो बंदे खड़े हुए, कहने लगा सरकार मेरा सवाल है, बल्कि तीन बंदे खड़े हुए, कहने लगा सरकार मेरा सवाल है, हमने सुना है आपके पास जमीन और आसमान का इल्म है, आपसे जो सवाल किया जाए आप उसका जवाब देते हैं। आपने फरमाया हाँ मैं जवाब देता हूँ, बताओ क्या तुम्हारा सवाल है। पहले बंदे ने सवाल किया, मुझे पता है आपने ये सुना हुआ है लेकिन इसका लुत्फ ले, आपको मजा आएगा। आपने फरमाया बताओ सवाल क्या है। कहने लगा सरकार मुझे बताए ना कि वो कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते हैं और कौन से जानदार हैं जो अंडे देते हैं। आपने फौरन जवाब इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। दूसरे बंदे ने हाथ खड़ा किया, कहने लगा सरकार मेरा भी सवाल यही है, कौन से जानदार बच्चे देते हैं, कौन से जानदार अंडे देते हैं। आपने फरमाया जो दाना चुनते हैं, जो दाना चुनते हैं वो अंडे देते हैं, जो निगल जाते हैं वो बच्चे देते हैं। आपने महसूस नहीं किया, पहले बंदे का भी सवाल वही है, दूसरे बंदे का सवाल भी वही है, लेकिन पहले बंदे को जो मौला कायनात ने जवाब दिया है, दूसरे बंदे को वो जवाब नहीं दिया बल्कि जवाब बदल के दिया है। किसी बंदे ने कहा मौला कायनात पहले बंदे ने भी वही सवाल किया था, दूसरे बंदे ने भी वही सवाल किया था, आप दूसरे बंदे को ये कह सकते थे अभी तो मैंने सवाल का जवाब दिया है। मौला कायनात ने फरमाया नहीं, ये अली का दर है, अली के दर से अगर साइल बदलेगा तो खैरात भी बदलेगी। बस फिर तीसरा बंदा फिर खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार मेरा भी सवाल है। आपने फरमाया तुम्हारा क्या सवाल है। कहने लगा जी मेरा भी यही सवाल है, कौन से जानदार अंडे देते हैं, कौन से जानदार बच्चे देते हैं। आपने फरमाया जो चुगाली करते हैं, जो चुगाली करते हैं, जो चुगाली करते हैं वो अंडे देते हैं, जो खाना हजम कर लेते हैं वो बच्चे देते हैं। ये मौला कायनात ने तीनों साइलों को, तीनों को जवाब बदल बदल के अनायत किया। एक और बंदा खड़ा हो गया, 2 नंबर बंदा मुनाफिक किस्म का बंदा, कहने लगा मौला कायनात मेरे घर में एक जानवर है जो कि कुत्ते और बकरी के मिलाप से पैदा हुआ है, मुझे बताए ना वो हलाल है या हराम है। मौला कायनात ने फौरन फरमाया अगर वो कुत्ते की तरह नजर आता है तो हराम है, अगर बकरे की तरह नजर आता है तो हलाल है। मुनाफिक सीना झूठा हो गया, कहने लगा सरकार थोड़ा थोड़ा बकरी वर्ग है, थोड़ा थोड़ा कुत्ते वर्ग है। आपने फरमाया अगर थोड़ा थोड़ा कुत्ती वर्ग है, थोड़ा थोड़ा बकरे का है, फिर इस तरह करो अगर वो बकरी की तरह जुबान मुंह के अंदर रख के पानी पीता है तो हलाल है, अगर कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकाल के पानी पीता है तो हराम है। मुनाफिक सीना कहने लगा सरकार कदी कदी जुबान बाहर काट के पीता है, कदी कदी अंदर आके पीता है। मौला कायनात ने फरमाया अच्छा अगर वो कुत्ते की तरह टांगे बाहर निकाल के बैठता है तो हराम है, अगर बकरी की तरह टांगे अंदर करके बैठता है तो हलाल है। कहने लगा सरकार कदी कदी बाहर काट लेता, कदी कदी अंदर कर लेता। मौला कायनात ने फिर फरमाया, आपने फरमाया चलो फिर घर चले जाओ, अब जाओ उसको जाके ज़िबा करो, ज़िबा करके देखना अगर ओजड़ी निकलेगी हलाल है, अगर मैदा निकलेगा तो हराम है। अब बस उसके पास सवाल करने का कोई चांस ही नहीं बचा। मौला कायनात की इस तज्जिए पर साइंसदान ये कहने पर मजबूर हो गए ये जो सवालों के जवाब दे रहा है या तो वो खुद है जिसने इन सब को पैदा किया है, अगर ये वो खुद नहीं है तो ये वो है बनाने वाला, जब इनको बना रहा था ये ऊपर खड़ा होके देख रहा था। और
اولنگ زولو ایک بہت بڑا ماہر فلکیات گزرا ہے، وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا کہ شرق اور غرب کا فاصلہ کتنا ہے، شمال اور جنوب کا فاصلہ کتنا ہے، زمین اور آسمان سے فاصلہ کتنا ہے، چاند اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے۔ کافی عرصہ گزرا اس کتاب کو لکھنے اور اس ریسرچ کے دوران جب وہ اپنے دوستوں سے کٹ آف ہوا، ملنا ملاقات کام ہوئی، ایک مسلمان اس کے ساتھ ملا، اس نے کہا سرکار اولنگ زولو کتنے رہندے ہو تسی آج کل نظر کو نہیں آندے؟ اس نے کہا میں جناب ایک کتاب لکھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیڑی کتاب پہ لکھنے ہو، اساں کو بھی تے دسو نا۔ انہوں نے کہا سرکار یہ کتاب پہ لکھنے ہیں کہ مشرق تے شمال تے جنوب دا آپس وچ فاصلہ کتنا ہے، یہ چند کتنا وزنی ہے، سورج کتنا وزنی ہے، زمین دا وزن کتنا ہے، زمین کتنی وڈی ہے، زمین دا آسماناں تو فاصلہ کتنا ہے، اے سارے ڈسٹینس نو میں فالو کر رہے ہیں، میں دی ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں انہاں دا فاصلہ کتنا ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان کہنے لگا اولنگ زولو لگتا ہے تم نے علی کو نہیں پڑھا۔ کہنے لگا who is علی؟ علی کون ہے؟ I don't know، میں تو نہیں جانتا علی کون ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تجھے نا ان کے خطبات دوں گا، نہج البلاغہ۔ اس مسلمان سائنسدان نے نا حضور مولا کائنات کے خطبات کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس اولنگ زولو کو دیے اور اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے 1000 سائنسدانوں کو خطوط لکھے۔ خطوط کا جواب آتے 1 سال لگ گیا، 1 سال گزرتا، وہ 1 سال پورا مولا کائنات کے خطبات پڑھتا رہا۔ جب جواب آئے نا ان سائنسدانوں کے، ایک طرف وہ خط کا جواب پڑھتا، دوسری جانب مولا کائنات کے خطبے پڑھتا، پھر خط پڑھتا، پھر جواب پڑھتا، پھر خط کا جواب پڑھتا، پھر مولا کائنات کا خطبہ پڑھتا۔ یہ خطبہ لکھنے کے بعد اس نے اپنی بک میں لکھا ہے اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، میرا یہ فیصلہ ہے، یہ زمین شرق و مغرب اور شمال و جنوب اور زمین کے فاصلے مولا کائنات نے بتائے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے اولنگ زولو یہ کہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے بنانے والا یا تو خود علی ہے، اگر اس نے نہیں بنائے تو بنانے والا جب بنا رہا تھا علی پاس بیٹھ کے سارا دیکھ رہا تھا۔ یہ مولا کائنات ہے، حضور مولا کائنات علی المرتضی۔ اور آپ کی پہلے بھی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، مولا کائنات کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، لیکن مولا کائنات کے تقوی اور آپ کے علم کی معیار آپ جانتے ہیں، تقوی کا معیار یہاں تک ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اگر ایک شراب کا قطرہ کنویں میں گر جائے اور کنویں کا پانی فصل کو لگے، فصل میں سے مکئی نکلے، اس مکئی کو بکری کھائے، بکری کا دودھ علی نہیں پیے گا، وہ حرام ہو گیا ہے۔ اور آج لوگ مولا کائنات کا ذکر شراب پی کے کرتے ہیں، وہ لوگ نسلی اور اصلی جہنمی ہیں۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ہم خوش قسمت احباب ہیں، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ جب مر مٹنے کی بات آتی ہے تو سنیے مولا کائنات کا انداز۔ آج مولا کائنات کی کرامات اور آپ کے معجزات میں نے نہیں بیان کرنے، کم کرنے ہیں، لیکن سنیے گا مولا کائنات رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ اور سرکار سے عقیدت و محبت کا معیار دیکھیے گا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، رسول اللہ نے کفار کے ساتھ صلح کی، صلح کے درمیان جب معاہدہ ہوا، معاہدہ ہونے کے درمیان جب رسول اللہ کے صحابہ نے لکھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار نے جب پڑھا اس نے کہا نہیں 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 ہم یہ نہیں مانتے، ہم تم کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ رسول اللہ کی طرف توجہ ہوئی، کفار نے کہا ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا کائنات حضرت علی المرتضی شہنشاہ ولایت سے آپ نے فرمایا علی ان کو تکلیف ہے محمد رسول اللہ سے، یہ مٹا دو۔ مولا کائنات نے تلوار نکالی کفار کے خلاف۔ آپ نے فرمایا مولا کائنات نے فرمایا، علی المرتضی نے فرمایا علی کا ذکر کرنا ہے ایسے تو بڑا آسان ہے۔ مولا کائنات علی المرتضی نے فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں باادب ہو کے سرکار آپ کا جو نام مٹانے کی جسارت کرے گا علی کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ آج پوری دنیا میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم اتنے حیدری ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جو بات کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں چھوٹو جی مولوی جی یہ تہاڈا تھوڑی کام ہے، انہاں نوں رہن دیو سیاستداناں نوں۔ بھائی ہم حیدری ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مولا کائنات کے در سے لنگر لے کے کھانے والے ہیں۔ ہمارے اندر عقیدت اور محبت کا کم از کم اتنا معیار ہونا چاہیے۔ ہم جس در کے نوکر ہیں، ہمارے مالک کے بارے میں کوئی بولے ہم اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے مالک کے بارے میں بات کرنے کی؟
یہ تو کم از کم معیار ہونا چاہیے نا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ارے خدا کو ماننے والوں چلو اچھا ہے خدا ہی کو مانو، اگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ رسول اللہ کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ چلو اچھا خدا ہی کو مانو، اگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ مر مٹنا مولا کائنات نے جس انداز میں سکھایا نا، اس سے بڑی مثال صحابہ کرام کی زندگی میں اور کوئی نہیں ملتی۔ حضور مولا کائنات جب گئے نا میدان خیبر کی طرف، میدان خیبر میں سامنے آیا مرہب نے کہا اے علی میرا نام مرہب ہے، میں 100 بندوں سے اکیلا لڑنے والا ہوں۔ مولا کائنات نے آگے تعارف فرمایا۔ تعارف کیا کہا؟ اس تعارف سے پہلے میں آپ کو ایک رات پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ مرہب نے رات کو دیکھا خواب، صبح جنگ خیبر کا معرکہ ہونا ہے، رات کو خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ہے، ببر شیر ہے، اور مرہب کی طرف بڑھتا ہے اور مرہب کو پکڑ کے چیر کر 2 ٹوٹے کر دیتا ہے۔ مرہب بڑا پریشان ہے، میں 100 بندے سے اکیلا لڑنے والا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ کون سا ببر شیر ہے جنگل کا خون خوار جو مرہب کی طرف بڑھا ہے اور اس نے مجھے پکڑ کے 2 نیم کر دیا ہے، میرے 2 ٹوٹے کر دیے ہیں۔ بس اسی خواب کو لے کے جب وہ صبح اٹھا نا اور خیبر کے میدان میں آیا، مولا کائنات کو علی المرتضیٰ کو رسول اللہ نے فتح کا جھنڈا عنایت فرمایا۔ مولا کائنات حیدر کرار اور ذوالفقار حیدری کی تلوار لے کے جب خیبر کے میدان میں اترے، مرہب نے کہا میرا نام مرہب ہے، میں 100 بندوں سے اکیلا لڑنے والا ہوں۔ مولا کائنات نے اپنے علم کشف سے ایک رات اس نے جو خواب دیکھی تھی اس کو بھانپ کے آگے جواب میں فرمایا، او مرہب سن لے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو، حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو۔ جب مولا کائنات کی چھوٹی سی عمر تھی، جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو رسول اللہ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ سب سے چھوٹی عمر میں مولا کائنات بچوں میں سب سے پہلے رسول اللہ پہ ایمان لے کے آئے۔ جب ایمان لے کے واپس آپ گھر کو لوٹ رہے تھے نا اور چل رہے تھے، تب فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی چچی حضور مولا کائنات کی والدہ نے کہا تھا او میرا ببر شیر پتر آیا۔ تب مولا کائنات نے مرہب کو خیبر کے میدان میں کہا او مرہب 100 بندوں سے اکیلے لڑنے والے سن لے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حضور قبلہ پیر سید چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مقام پہ فرمایا، آپ نے فرمایا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کہیے ذرا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے اور مرہب 2 نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا علی کا ہے۔ اب سنیے گا آخر میں مولا کائنات کو ابن ملجم نے جب کوفے کی مسجد میں مولا کائنات سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے، ابن ملجم نے پیچھے سے آ کے خنجر مارا۔ 2 دن بعد جب پکڑا گیا، پکڑ کے مولا کائنات کی بارگاہ میں لایا گیا، رفتاری کا وقت قریب ہے، سنیے گا مولا کائنات کی سخاوت کا انداز۔ آپ نے کہا اس سے پوچھو پیاسا تو نہیں ہے، اسے پانی پلاؤ۔ یہ مولا کائنات کا انداز دیکھیے، کمال نہیں ہے؟ اس سے بڑی اور دلیری کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو آج کے اس دور میں کوئی بندہ انگلی اٹھا کے بات کر دے ہم اس کو مارنے پہ تل آتے ہیں۔ مولا کائنات پہ اس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے اور مولا کائنات موت اور زندگی کی عین دہج پہ کھڑے ہیں، لیکن جب قاتل سامنے آتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ مولا کائنات کی سخاوت، اتنی سخاوت ہے جب مولا کائنات بنے نا یمن کے گورنر، رسول اللہ نے بنا کے بھیجا، ایک بندہ آیا مولا کائنات کی بارگاہ میں، حضور مولا کائنات بیٹھے ہیں مسجد کے ایک کونے میں اور خشک روٹی کے ٹکڑے کو پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ بندہ آیا باہر سے، مولا کائنات کو ظاہری طور پہ جانتا نہیں تھا، آیا مولا کائنات کے پاس، کہنے لگا بھئی میں نے یہاں پہ یمن کے گورنر علی المرتضیٰ سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ مجھے علی کہتے ہیں۔
उसने मौला कायनात को देखा, मस्जिद के सहन में एक कोने पे चटाई पे बैठे हुए हैं और खुश्क रोटी को पानी में भिगो के खा रहे हैं और अपने आप को यमन का गवर्नर कह रहे हैं। समझ से बाला तार है। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैंने उस अली को मिलना जो यमन का गवर्नर बना के भेजा गया है। आपने फरमाया मैं ही रसूलुल्लाह का वीर अली हूँ, यमन का गवर्नर मौला अली उल मुर्तजा हूँ। कहने लगा सरकार मैंने तो सुना है वो अली इतना दलेर है, वो अली इतना दलेर है कि खैबर के एक दरवाजे को जिसको 80 सहाबा हिला नहीं सके थे, अली ने अपने बाएं हाथ से उखेड़ के फेंक दिया था। आप यहाँ खुश्क रोटी से अपने पेट को भर रहे हैं। मौला कायनात का जवाब सुनिएगा। फरमाया सुनो आने वालों, मैंने खैबर का दरवाजा अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं उखेड़ा था, अली ने दरवाजा ईमान की ताकत से उखेड़ा था। मौला कायनात ने फरमाया खैबर का दरवाजा अली ने अपने ईमान की ताकत से उखाड़ा था। और अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस वीर के बारे में फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया लमो का लमी, दमो का दमी, लहमो का लहमी, दमों का दमी, अली का खून मेरा खून है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। और सुन लो, अली की जुबान मेरी जुबान है, मेरी जुबान अली की जुबान है। जो मैं कहता हूँ वो अली करता है, जो अली कहता है वो मोहम्मद करता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का अंदाज मौला कायनात अली उल मुर्तजा से। फकत ये भी नहीं कि खैबर को उड़ाता है अली, फकत ये भी नहीं कि दुश्मन को भगाता है अली। आ मेरे मौला का ये अंदाज भी देख, अपने कातिल को शरबत भी पिलाता है अली, अपने कातिल को शरबत भी पिलाता है अली। अल्लाह पाक मौला कायनात के जिक्र के सदके हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, मुल्क पाकिस्तान पे खैर फरमाए, इस्लाम को नाफिज फरमाए और इस्लाम को नाफिज फरमाने के लिए हम सबको जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में पाकिस्तान जो खुदादाद एक मुमलिकत है, इसमें इस्लाम का निफाज हो जाए, तो फिर हमको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी, तब इस्लाम इस मुल्क में नाफिज हो सकेगा। मालिक हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में नारा बुलंद फरमाए, नारे तकबीर। अल्लाह आपको जिंदगी दे, मालिक सलामत फरमाए। रोजे की हालत में बैठकर आप अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जो तेरा नाम तेरे घर में बैठकर बुलंद करते हैं उनको 5 वक्त का नमाजी बना दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंज नहीं, इंज बाजू चाह के बोलो नारे तकबीर। क्योंकि मौला कायनात खैबर के मैदान में भी मरहम को कत्ल करके जो नारा लगा रहे थे, तलवारों को उठा के कह रहे थे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हाथ उठा के बोला नारे हैदरी, नारे हैदरी। समंदर दर्द का मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लब सी नहीं सकता। अबे महफिलें ना करना पर्चे हो जाएंगे, एतकाफ में ना बैठना पर्चे हो जाएंगे। मैंने कहा सुन लो, हम अली वाले हैं, हमारा आज भी मयार यही है, लगे हो लाख पहरे पर मैं लब सी नहीं सकता। रमजानुल मुबारक का महीना हो, 21 रमजान हो और अली का जिक्र ना हो, ऐसा तो बंदा दुनिया में जी नहीं सकता। हमारा अकीदा है हर घड़ी अली का जिक्र करेंगे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो। लोगों को तकलीफ थी, 21 रमजान आने वाला है, सुन्नी महफिलें बड़ी करेंगे, सुन्नी हर जगह अली अली करेंगे। मैंने कहा तुम 21 रमजान को देख रहे हो, हम तो 17, 18, 19, 20 रमजान से डेली अली का जिक्र कर रहे हैं। हमने फतह मक्का के दिन भी अली का जिक्र किया है, अम्मा खदीजतुल कुबरा के विसाल पे भी हमने अली का जिक्र किया है। हम आज भी अली का जिक्र करके कायनात वालों को पैगाम दे रहे हैं। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जले जिक्र अली से उसे भून के रखो। कोई जरूरत नहीं है यजीदियों से डरने की,
آ گیا. آپ نے فرمایا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور سن لو علی کا ذکر سن کر پیٹوں میں مڑور اٹھانے والوں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. چمن چمن کلی کلی، نہیں نہیں جیدار بندہ جیدار ہو کے بولے چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب اپنے عقیدے اور عقیدت کو ملا کے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آخر والے تاجدار ختم نبوت. ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ دیا ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے، 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 مدینے کے خطے. اے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. حرم کی زمین نہیں، حرم کی زمین. میں نے ایک محفل پہ کہہ دیا حرم کی زمین. ایک عاشق بابا اٹھیا، انہیں کہا مخدوم انجم اینج کہہ ہے حرم کی زمین. میں نے کہا بابا جی میں ذرا بے عقلا جب بندے ہیں، چھوٹا دماغ ہے، تھوڑا پڑھیا میں نو سمجھاؤ تے صحیح، اسی تے بچپن تو یہی سکھ دیا ہیں اے حرم ہے. انہیں کہا کاکا ہے نا جے چھوٹا ہے تینوں نہیں سمجھ. میں کہا جی دسو تے صحیح نا. کہنے لگے اعلیٰ حضرت نو غور نال پڑھیا کر. میں کہا جی پڑھی دا تے بڑی عقیدت نالے. انہیں کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اسی لیے عاشقوں کا حرم یہی ہے. بابا جی میں نے کہا جب اس نے مجھے بتایا نا میں مچل گیا. میں نے کہا بابا جی بڑی تسی آج گنڈ کھولیے. یقین مانے اللہ فرماتا ہے کعبے میں آنے والوں تمہاری دعائیں تمہارا حج تب قبول کروں گا جب رسول اللہ فرما دیں گے. قرآن کی آیت ہے نا، اللہ نے فرمایا نا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو پھر آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور پھر وہ مجھے کہیں کہ رسول اللہ کہیں ان کو بخش دو. اللہ فرماتا پھر میں بخش دوں گا. ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں ہو نہیں، جو یہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اس کعبے کا بھی ایک اپنا معیار ہے. کعبے کو دیکھنا ثواب ہے. مولا کائنات کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھتے. یہی تو بات ہمیں کائنات والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. علی علی کرنے والوں، مولا کائنات نے بتایا کعبہ دیکھنا عبادت ہے، پر کعبے کو کعبے کے بھی کعبے کو دیکھنا اسے بڑی عبادت ہے. اس کی دلیل ہے مولا کائنات پیدا ہوا کعبے کے اندر، آنکھیں نہیں کھولی. اپنے باپ نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، ماں نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی. جب کعبے کا کعبہ آیا نا، عالم تخیلات میں کسی عاشق نے پوچھا ہوگا نا مولا کائنات سے سرکار اسی تے حج کرن جائیے تے لوگ ساڈیاں بائیاں پھڑ پھڑ کے کہندے نے اساں سنیا رسول اللہ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کعبے نو تکے انج ہو جاندا ہے کہ جویں اج ماں دے بیٹی جو پیدا ہویا ہے تے جیڑی دعا کرے قبول ہو جاندی ہے. مولا کائنات اسی تے جناب کعبے نو تکنے واسطے دعاواں سوچیاں ہوندیاں نے، دعاواں منگنی کھڑیاں، پر تساں کعبے دے وچ پیدا ہوئے ہو، کعبے نو کیوں نہیں پہ تکنے؟ مولا کائنات نے فرمایا میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا جس کے لیے کائنات بنائی ہے، جس کے لیے مجھے کائنات میں بھیج رہے ہو، سب سے پہلے اس کا مکھڑا دیکھوں گا پھر تیرا گھر دیکھوں گا. اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والو، جس کے لیے میں نے کلام شروع کیا وہ جملہ آ گیا. ارے یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے آقا آپ کو وہ مردہ ہے واللہ. ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں بچپن سے ہمارے بزرگوں نے پڑھایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
کہیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تاجدار ختم نبوت۔ دو دفعہ بازو اٹھا کے کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ ہاں جی ہاں جی، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ بھائی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ پاک آپ کا آنا، مل بیٹھنا، میرا پڑھنا، مولا کائنات کا ذکر کرنا، سننا، اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور